انڈین اور امریکی بحریہ کی بحر ہند میں مشترکہ فوجی مشقیں کیا چین کے لیے کوئی پیغام ہے؟ خاص طور پر ایسے ماحول میں جب لداخ کی وادی گلوان میں انڈیا اور چین کے مابین شدید کشیدگی ہو۔ یہ مشق جزیرہ انڈمان اور نکوبار کے قریب کی گئی، جہاں انڈین بحریہ کا مشرقی بیڑا پہلے سے ہی تعینات ہے۔ انڈین بحریہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ مشق دراصل پیسج ایکسرسائز کا ایک حصہ تھی، جو وقتاً فوقتاً ایک بحریہ دوسرے ممالک کی بحریہ کے ساتھ کرتی رہتی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی جہازوں کا بیڑا USS نیمتز بحر ہند سے گزر رہا تھا اور اس دوران دونوں ممالک کی بحریہ نے مل کر یہ مشق کی۔ ماضی میں بھی انڈین بحریہ جاپان اور فرانس کی بحریہ کے ساتھ ایسی مشقیں کر چکی ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بحر ہند کا یہ علاقہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ تجارت کا راستہ بھی ہے اور امریکہ جیسے بہت سارے طاقتور ممالک اسی راستے سے اپنے جنگی جہاز کو جنوبی بحیرہ چین میں بھیجتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انڈمان اور نکوبار جزیرے ان کے لیے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم ہیں۔ امریکی بحریہ کے 7ویں بیڑے کے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس مشق سے فضائی سلامتی کے علاوہ تربیت کے معیار کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس مشق سے دونوں ممالک کی فوجوں کی صلاحیت بھی اضافہ ہوگا، جس سے سمندری راستے سے آنے والے خطرات یا قزاقی اور دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کیا جا سکے گا۔ انڈین بحریہ کا کہنا ہے کہ رواں سال کے آخر میں ان کی بحریہ آسٹریلوی، امریکی اور جاپانی بحریہ کے ساتھ خلیج بنگال میں بھی مشقیں کرے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا اور امریکہ اسٹریٹجک معاملے میں قریب تر آئے ہیں۔ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ کئی عسکری معاہدے بھی کیے، جس کے تحت وہ امریکہ سے آبدوزوں کا مقابلہ کرنے کی ٹیکنالوجی بھی حاصل کر رہا ہے۔ بطور خاص جس طرح سے چین ساؤتھ چائنا سی پر اپنا اختیار قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پیش نظر امریکہ اور دوسرے طاقتور ممالک کے جنگی جہازوں کو وہاں پہنچنے کے لیے بحر ہند بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اسٹریٹجک امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا اس وقت کسی بھی دھڑے کا حصہ نہیں، یعنی انڈیا اپنی عدم وابستگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی کہا ہے کہ انڈیا کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا۔ تاہم چین کے ساتھ پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد انڈیا نے پہلے سے کہیں زیادہ دوسرے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ امریکی بحریہ کے ساتھ حالیہ مشق کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ کا سب سے بڑا جنگی بحری بیڑا ہے، جس میں چیکونڈریگا کلاس گائیڈو میزائل جہاز USS پرنسٹن اور میزائل تباہ کرنے والے جنگی جہاز USS اسٹریٹ اور USS رالف جانسن بھی شامل ہیں۔ اسے سپر کیریئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگی جہاز ہے۔ جوہری طاقت سے لیس اس جنگی جہاز کو امریکی بحریہ میں سن 1975 میں کمیشن کیا گیا تھا۔ اس کا نام امریکی بحریہ کے تیسرے فلیٹ ایڈمرل کمانڈر چیسٹر نیمتز کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ برائٹ اسٹار ٹی وی، پاکستان۔